الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھایا۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو یہ بزرگی اور فضیلت کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر جو کہتے ہیں مسجدوں کو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر، اس کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں جو ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے رہتی ہے۔ اس لیے ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگی جاوے، حق تعالیٰ شانوں سے مغفرت مانگی جاوے، اس کے لیے مسجدیں بنائی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں مسجد میں آئی، پہلے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی کہ اللہ رحمت مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار، اور کسی پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مختصر کر دیا۔ اب یہ گاؤں کے آدمی تھے، مسجد کے ایک طرف ایک جگہ پیشاب کرنے لگ گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ دوڑے کہ مسجد میں پیشاب۔ نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو روک دیا، ان کو پیشاب کر لینے دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی ڈال دیا، تو زمین ایسی تھی کہ نیچے اتر جاوے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ کھریچ دیا اس جگہ کو اور ناپاک مٹی کو باہر پھینک دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے دونوں کی اصلاح کی، جو دوڑ رہے تھے ان کو بلایا اور کہا انما بعثتم میسرین، کہ تم تو آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، کہ تم دنیا میں آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، ولا تبعثوا مؤثرین، کہ تم دنیا میں نقصان تکلیف دینے کے لیے، پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کہ سختی کرنے کے لیے۔ پھر اس آدمی کو بلایا اور کہا انما هذه المساجد لذکر اللہ ولتلاوت القرآن والصلاۃ، کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے بنائی گئی، پیشاب مسجد میں کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان مسجدوں میں ہم جلدی آوے تو یہاں فرشتے زوال کے بعد سے نام لکھنا شروع کر دیتے، اس لیے آئیں گے جلدی، بیٹھیں گے، دین کی باتیں ہم سنیں تو ہماری زندگی عملی بنے۔ اس وقت دنیا کا ہر آدمی اپنے کام کی قبولیت اور کام کی ترقی چاہتا ہے۔ ایک آدمی کھیتی بڑی محنت کرتا ہے تاکہ پھل حاصل ہو، تاجر آدمی دکان کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے
تاکہ اس کو نفع ملے۔ ملازم آدمی اپنی ملازمت کی ڈیوٹی برابر دیتا ہے تاکہ ملازمت میں تنخواہ ملے۔ ایسے ہی ہم آخرت کی جو یہ نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہماری عبادتیں، عقائد درست ہو، معاملات درست ہو، اسی طرح معاشرت ہمارا رہن سہن درست ہو، ان تمام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں قبولیت کے لیے جو بات بتلائی وہ پرہیزگاری کہ گناہ سے بچے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کو قبول کرتا ہے، جو گناہ سے بچے اور صحیح راہ پر پڑ جائے اللہ ان کو قبول کرتا ہے۔ اب اس قبولیت کے لیے آدمی کیا کرے؟ قبولیت کے لیے جو آدمی کے اعمال قبول ہو جائے اس کے لیے علماء نے ایک تو پرہیزگاری بتائی، دوسری بات کہ چلو پرہیزگاری اور ہم لوگ ہر وقت اللہ سے ڈرے کہ کہیں ہمارا عمل مردود نہ ہو جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ الوجل والخوف من عدم القبول کہ آدمی خوف کرے، ڈرے کہ یہ اعمال قبول نہ ہو، ڈر رکھے۔ ایک آدمی کھیت بوتا ہے تو ڈرتا بھی ہے کہ کہیں بیج فیل نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہم نماز پڑھے، ذکر کرے، جو بھی عمل کرے اس کے بعد خوف رہنا چاہیے کہ یہ کہیں ہمارا عمل مردود نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، اللہ رد نہ کر دے۔ اس لیے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ جو آدمی شکر گزاری کرتا اپنی ذات کے لیے، نعمتوں کا صحیح استعمال، یہ آدمی اپنی ذات کے لیے کہ چلو یہ میرا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ جو آدمی کفر کرے، ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ قابل تعریف ذات ہے۔ تو اگر ہم نعمتوں کا غلط استعمال کریں یا اس کو نعمت نہ سمجھے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ نعمتیں چھین لی جاتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم کہ اللہ کو کیا ہو گیا تم کو عذاب دے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا ناشکری سے نعمتیں جو ہیں آدمی کی برباد کر دی جاتی ہیں، اور صحیح استعمال سے بڑھاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمل کروائے، چاہے نماز پڑھائے، چاہے ذکر کرے، ہم صحیح راہ پر پڑ جائیں، یہ آدمی کو مقبولیت اور محبوبیت کی طرف لے جائے گی۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتا۔
बल्कि आदमी नेमतों का सही इस्तेमाल करे, उससे आदमी अल्लाह राजी हो जाता है। इसलिए हक़ ताला ने फरमाया वइन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज, या कुफ्र करे अल्लाह को ही ना माने, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वलन यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, कि हरगिज़ अल्लाह राज़ी नहीं होगा अपने बंदों के कुफ्र से, और अपने बंदों की नेमतों की नाशुक्री करने से राज़ी नहीं होगा। वइन तशकुरू यरज़हु लकुम, कि वइन तशकुरू यरज़हु लकुम, क्या तुम अगर शुक्र गुजारी करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह खुश हो जाए। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला खुश हो जाए तो अभी खुश हुआ फिर नाराज़। हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी जो है हर वक्त मांगनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की रज़ामंदी से बढ़कर कोई नेमत नहीं। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दो चीज़ें अल्लाह ने सबसे बड़ी बताई, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह को याद करना सबसे बड़ी बात है। तो हक़ ताला शानू को याद करे आदमी, ज़िक्र करे, तो अल्लाह खूब नेमतें देंगे। इन नेमतों को हक़ ताला शानू अपने फजल से इनायत करेंगे, खूब देंगे। इस ज़िक्रुल्लाह के बारे में कुरान में भी फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का याद करना ये है कि बंदे को खूब नेमतें देगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़िक्रुल्लाह के मुतालिक लिखा है कि अद्दुआ व तज़र्रु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल, कि अल्लाह के सामने आहुजारी करे, दुआ करे, फिर क्या मिलेगा कि अल्लाह दुआओं को कबूल करेगा, और ज़िक्र की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब इनायत करेगा। तो एक तो ये कि हम डरे कि कहीं हमारे अमाल मरदूद तो नहीं जाती, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत की दुआएं मांगे। कुरान में हक़ ताला शानू ने इसीलिए मिसालें दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, और फिर जो दुआ मांगी रब्बना तकब्बल मिन्ना, कहा कि हमारे परवरदिगार तो हमारी जानिब से कबूल कर ले। तो दुआएं मांगने का, ये दुआएं जो है ये हक़ ताला शाहनों की तरफ जो है कबूलियत की अलामत है कि हम दुआएं मांगे हक़ ताला से कबूलियत की, तो अल्लाह हमारे आमाल को कबूल करे। हज़रत मरियम की जो वालिदा है हन्ना ने मन्नत मानी थी कि मरियम को वो जो बच्चा पैदा होगा लड़का, वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करेगी। नज़रतु लक मा फ़ी बतनी, कि मैंने जो पेट में मन्नत मानी है उसमें भी तकब्बल मिन्ने आ गई है कि मेरी तरफ से कबूल कर ले। तो पता चला कि हम जो नेक अमल करते हैं इसके बाद हक़ ताला से कबूलियत की दुआ मांगे। जब हम कबूलियत की दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले हमें हलाल की रोज़ी नसीब कर देंगे, इसलिए कि हराम की रोज़ी खाने वालों के जो अमाल कबूल नहीं होते, तो हलाल की रोज़ी नसीब कर देंगे। हम अल्लाह से मांगे तो सही कि
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حلال کی روزی عنایت کریں گے اور ہمیں قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ کہ عمل کرنے کے بعد ڈرے، یہ لوگ محبوب ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذین یؤتون ما آتوا، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کے پروردگار کی طرف لوٹنے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ نہیں، بلکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے ان کے دل ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو، کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کرے، اس کے لیے ہمیں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا قبولیت کی علامتوں میں کہ آدمی ایک عمل کرے، اس کے بعد اس کو دوسرے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ مثلا جمعہ میں، اس جمعہ میں جلدی آیا، دوسرے جمعہ میں اس کی توفیق ہو جائے، یہ جمعہ میں آنا قبولیت۔ جمعہ کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کر لیا، اس کی علامت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ درخت ہے، اس درخت کی ٹہنیاں بڑھتی رہتی ہے، ایسے ہی ایک عمل اس کی ترقی اور قبولیت یہ ہے کہ دوسری مرتبہ وہ عمل کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ مثلا آدمی بیمار ہے تو وہ کھائے گا تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ اس کا پیٹ قبول نہیں کر رہا ہے۔ ہاں اگر یہ آدمی تندرست ہے تو کھائے گا تو اس کا پیٹ جو ہے ہضم کر لے گا، بھوک لگے گی۔ یہ پیٹ کے قبول کرنے کی علامت ہے بھوک لگنا۔ ایسے ہی حق تعالیٰ شانو جو ہیں ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس کی یہ مثالیں ہیں کہ ہم پہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جائے، پھر عصر کی پڑھنے کی، قرآن آج پڑھنے کی توفیق ہوئی، کل پھر پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم میں جتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہماری درخواست ہے قرآن پڑھے، نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھے، ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کو کریں، تاکہ گھر میں رحمتیں، برکتیں، اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ ورنہ ایک آدمی آج نماز لمبی چوری پڑھ لی، کل سے بند، یہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ تو یہ قبولیت کی علامت میں دوسری مرتبہ عمل کی توفیق ہو جائے، آدمی مستقیم اور مضبوطی سے عمل کرتا ہے تو سمجھ لینا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے قبولیت۔ حدیث میں حب الاعمال الی اللہ تعالی ادوموہا وإن قل، پوچھا ای الاعمال، اب کہہ رہے ہیں کہ محبوب ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو آدمی ہمیشہ کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کی تقاریر میں کہ بندہ کسی کا دروازہ جو بار بار کھٹکھٹاتا ہے
وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر عمل اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ جب ہم یہ عمل کریں گے تو پھر یہ اعمال ہمارے اوپر پہنچتے ہیں۔ اس لیے تو حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے مانگتا رہتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو آسمان میں فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ آواز مانوس ہے، اس کی دعا کو قبول کر۔ اور جو دعا نہ مانگے، پھر پریشان ہو جائے، دعا میں لمبا چوڑا ہاتھ جوڑ کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز۔ اس لیے اعمال ہمیشہ کرنے کی یہ ضرورت ہے، بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اعمال اگر ہم کریں گے، ایک دو مثالیں مردودیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے دو حضرت آدم علیہ السلام کا عمل اور شیطان کا عمل۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جو سجدہ کیا تو شیطان کو اللہ نے مردود قرار دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن کہہ رہا ہے۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے نے جو غلطی ہوئی، جس کے نتیجے میں خوب روئے، 100 برس تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں کیے، اور سارے آدم کے اولاد کے آنسو ان کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے روئے ہیں۔ تو یہ دو ہیں، ابلیس نے تکبر کیا، مردود ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے آہوزاری کی اور اللہ رب العزت کو منوانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ اس لیے ایک راستہ یہ ہے، ہم گناہ ہو جاوے لیکن بار بار توبہ کریں۔ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں کہ بندہ گناہ کرتا، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر حق تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو ایک تو یہ مردودیت شیطان کی علامت، اور مقبولیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی علامت۔ اللہ کے مقبول بندے بننے کے لیے ایک تو پہلا عمل جو بتایا تقوی، دوسرا اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ آدمی جب اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور ارادہ کر لیتا اب گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر لیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ اپنا بنا لیتا۔ تو ہمیں ان گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہر گناہ خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں کہ دو آدمی کے بارے میں کہ ایک آدمی ہمیشہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کی تقدیر جو ہے آ جاتی ہے، اور یہ آخری وقت میں جو جنت کے قریب ابھی سمجھا جاتا ہے دوزخ میں پہنچتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، بلکہ بندہ جو باطنی گناہ کرتا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ بندوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب یہ نہیں دکھائی دیتا، یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے قریب ہے، لیکن یہ گناہ ان کو ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں دوزخی ہے، لیکن وہ دل میں اپنی ذات کو گنہگار سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے۔ اس کے آہوزاری کرنا اور اللہ کے سامنے معافی مانگنا بندوں کو نہیں دکھائی دیتا، وہ سمجھتے گیا کام سے، لیکن آخری وقت میں اس کی یہ توبہ اس کو جو ہے جنت میں لے جاتی۔ اس لیے اچھے عمل ہمیشہ کرے، گناہ سے ڈرے۔ آخر ایک مثال دے کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن میں اس مقبولیت کے بارے میں ایک صحابی ہے حضرت مصطح ابن اساسہ۔ یہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ جو ایک صحابی صفوان ابن معطل جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کوئی چیز رہ جاؤ تو لے آنا، صبح میں جو فجر کے روشنی میں دیکھا کہ حضرت عائشہ ان کو وہ گئی، انا للہ پڑھی اور ان کو اونٹنی پر بٹھا کر وہ جو دوپہر کے وقت پہنچ گئے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، یہ منافقوں ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں کفر، اس نے یہ بات کو پھیلائی۔ اس میں حضرت مستح ہے، حضرت حسان ابن ثابت ہے، حضرت حمنہ بنت جہش ہے، یہ 3 صحابیہ جو یہ بھی اس تہمت لگانے میں شامل تھی، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کو جو ہے کورے مروائے، سزا دی، 80 کورے کی جو تہمت لگائے اس کو 80 کورے کی شریعت میں سزا ہے، ان کو دی۔ اس میں یہ مستح جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پھوپھی جات بھائی ہے، یہ بھی تہمت لگانے میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی خوب مدد کرتے تھے، قسم کھا لی کہ مدد نہیں کروں گا، لیکن یہ بدری صحابی ہے، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تو یہ آیت اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ قسم نہ کھائیں تم میں سے جو بڑے فضل اور وسعت والے، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ کہ یہ کہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، ولیعفوا اللہ نے کہا معاف کرو، ولیصفحوا درگزر کرو۔ الا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، واللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں مستح کو دوگنا دوں گا۔ یہ حضرت مستح رضی اللہ عنہ جو ان کے پھوپھی داد بھائی ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب کہ اللہ نے آسمانوں سے آیتیں اتاری تاکہ کہ مغفرت چاہتے ہو ان کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں بنائے۔ ہم یہ عمل بتایا کہ ایک تو گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت سے اعمال کی قبولیت کا دعا کرے، اور ہمیشہ ہم ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ لوگ جو دیر میں آتے ان سے ہماری درخواست ہے جلدی آوے تاکہ دین کی باتیں سنیں۔ یہ مسجدوں میں جلدی آوے، جو سورج ڈھلنے کے بعد زوال کے بعد فرشتے نام لکھتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک کہ امام جب خطبہ شروع کرے بند کر دیتے نام۔ جو مسجدوں میں جلدی آئیں گے قیامت میں بھی جلدی حساب ہو جائے گا، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ بنی اسرائیل میں یہود اور نصرانیوں کو یہ سنیچر اور اتوار دیا تھا، انہوں نے قدر نہیں کی، اور اس امت کے لیے قدر یہ ہے کہ ہم آوے، ہمیں تو اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد ہی بات جو ہے تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، دوسرے کاموں میں لگنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اس لیے بڑی آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے جلدی آؤ۔ گھروں میں بیٹھے رہنے سے، بات چیت کرنے سے، دوسرے کاموں کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ مسجدوں میں جیسی اذان ہوئے پہلے ہم آوے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب بعد میں